زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لاتعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے آپ کا خصوصی سیگمنٹ، پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر، اور آج آپ اس سلسلے کا سیکنڈ کوارٹر فائنلز ملاحظہ کریں گے۔ یو آر گوئنگ ٹو وٹنس سیکنڈ کوارٹر فائنل آف دس اسپیچ کانٹیسٹ، اور آج بھی 3 کنٹیسٹنٹس مد مقابل ہوں گے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اپنے جوش خطابت سے، مضبوط دلائل سے، فکر کی پرواز سے اور حسن بیاں سے جو سب سے زیادہ امپریس کر سکا ہمارے منصفین کو، وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا سیمی فائنلز میں۔ حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات ہمارا جوری پینل ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما اس سحری ٹرانسمیشن کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ریسرچر بھی ہیں، ثنا خواں بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جوری پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، جناب رئیس احمد تشریف فرما ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ تینوں کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں سیکنڈ کوارٹر فائنلز کی طرف، اور جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے عفو و درگزر۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں اس بات کی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ معاف کرنے کا جو رواج ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تو بہرحال اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کس انداز سے ہمارے یہ کنٹیسٹنٹس اپنا کنٹینٹ تیار کر کے لائے ہیں۔ سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ حشام علی، جن کا تعلق جامعۃ الانور سے ہے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے آپ کے پاس سیکنڈ کوارٹر فائنلز کی پہلی تقریر، اور ہمارا بچہ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کرے گا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اپنے مزاج کے خلاف کیے گئے کام یا کلام پر صبر کرتے ہوئے اسے دل سے معاف کرنا، حتیٰ کہ دل سے بلا دینے کو عفو و درگزر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج سے 1400 برس قبل حضور پاک دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو عفو و درگزر کی تلقین سے لے کر خود اپنی زندگی میں اپنانا اس بات کو باور کرواتا ہے کہ ملکوں میں ملت کی بقا اور انسانیت کے اتحاد کی پہلی جڑ عفو و درگزر ہے، کہ جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر بھی اپنے دشمنوں کے لیے ایمان کی دعائیں کرتے رہے، کہ حبار بن اسود کا ایمان لانے سے قبل حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر حملہ کر کے حمل ضائع کر دینے کے باوجود حضور کا معاف فرما دینا عفو و درگزر کی اعلیٰ مثال نہیں تو اور کیا ہے۔ ارے تصور کیجئے اس رحمت للعالمین کے عفو و درگزر پر جس نے فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم کہہ کر اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا، کہ سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے اما دے دی۔ تاریخ کے بوسیدہ اوراق میں عفو و درگزر کے قول جا بجا کھلے نظر آتے ہیں۔ صدر علی وقار، مجلس فاروقی میں ایک شخص کی تلخ کلامی نے فضا کو بوجھل کیا، مگر جیسے ہی آیت تلاوت ہوئی خذ العفو وامر بالعرف، غصہ ضبط میں آ گیا، ہاتھ رک گیا اور حلم نے ہیبت کے ساتھ عدل کو آراستہ کر دیا۔ میدان میں علی المرتضیٰ دشمن پر غالب آئے، تلوار بلند تھی، مگر ایک لمحے کے توقف نے فیصلہ بدل دیا۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اب یہ وار نفس کے لیے ہوگا۔ صدیوں بعد یہی نقش ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی استقامت میں دکھائی دیتا ہے کہ قید و کوڑے تو سہ لیے مگر دل میں کینہ نہ رکھا۔
اور بیت المقدس کی فتح کے وقت صلاح الدین ایوبی نے عام معافی کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اصل فتح شہر کی نہیں بلکہ دلوں کی ہوتی ہے، کہ غصہ پی جانا ہی مردان خدا کی شان ہے، درگزر کرنا ہی اہل دل کی پہچان ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت زبردست پہلی تقریر تھی سیکنڈ کوارٹر فائنلز کی، حشام علی نے تقریر مکمل کی، اور سیکنڈ کنٹسٹنٹ ہیں سیدہ مازیہ اسلم جن کا تعلق نمل یونیورسٹی سے ہے۔ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع عفو و درگزر پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹس 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس بھی۔ یو ہیو ٹو بی کمفرٹیبل فرسٹ۔ چلیں جی، تیار ہیں آپ؟ ٹیک یور ٹائم۔ اوکے، ناؤ اسٹارٹ ود اسمائل۔ 2 منٹس 30 سیکنڈز کی ٹائمنگ، ٹائمر ہمارا اسکرین پر، اور تیار ہیں آپ؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں خذ العفو وامر بالعرف کہنا عفو و درگزر کی واضح تلقین ہے صدر عالی وقار۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے مرتبان میں محفوظ عفو و درگزر کی مثالیں آج بھی روشن و تابندہ ہیں۔ عفو و درگزر کی مثال قائم ہوئی جب حضرت صالح نے اپنی بیٹی کے قاتلوں کو بخشا اور انہیں عفو و درگزر کا حکم دیا، جب حضرت عمار بن یاسر نے اپنے والدین کی سرکشی کرنے والے لوگوں کو عفو و درگزر کا حکم دیا، جب حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی پر بہتان تراشی کرنے والے عبداللہ بن ابی پر احسان کیا، جب حضرت بلال نے خود کو تپتی ریت پر لٹانے والے امیہ بن خلف کو معاف کیا، جب حضرت علی نے اپنے چہرے پر تھوکنے والے عمر کو رعایت دی، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا اور عفو و درگزر کی مثال قائم کی، کلام الہی میں درج انہ لا یحب الظالمین عفو و درگزر کا واضح حکم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عفو و درگزر مسلمان قوم کا وتیرہ ہے۔ ہم نے عفو و درگزر کو اپنایا، خالد بن ولید کی صورت فتح روم کے بعد فوجیوں کو معاف کر کے، ہم نے عفو و درگزر کو اپنایا طارق بن زیاد کی صورت شہر طلیطلہ میں ویزیگوت سلطنت کو امن نامہ دے کر، ہم نے عفو و درگزر کو اپنایا موسیٰ بن نصیر کی صورت اشبیلیہ میں معاہدہ شکنی کرنے والے سرداروں کو امان دے کر، ہم نے عفو و درگزر کو اپنایا یوسف بن تاشفین کی صورت مارکہ زلاقہ میں کشتالی حملے کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، کیونکہ ہم تو وہ مسلمان قوم ہیں جو عفو و درگزر کرنے کو اپنی شان کہتے ہیں۔ مسلمان جس پیغمبر کو روح ایمان کہتے ہیں، سکھایا فتح مکہ پر معافی دے کے دشمن کو، کشادہ جو رکھے دل کو اسے سلطان کہتے ہیں، کشادہ جو رکھے دل کو اسے سلطان کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اسے سلطان کہتے ہیں۔ اور سیدہ مازیہ اسلم نے تقریر مکمل کی۔ حقیقت ہے ناظرین کہ دنیا پر حکومت کرنا آسان ہے اور دلوں پر حکومت کرنا مشکل ہے، لیکن جو شخص عفو و درگزر کا پیکر ہو یقیناً وہ پھر دلوں پر حکومت کیا کرتا ہے۔ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ، مقابلہ حسن تقاریر، موضوع ہے ہمارا عفو و درگزر، اور آج ہے سیکنڈ کوارٹر فائنل۔ ایان خان جن کا تعلق اسپارک کالج سے ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بڑی اسپارکنگ اسپیچ ان کی ہوگی کیونکہ ان کا تعلق اسپارک کالج سے ہے، اور حیدرآباد سے ہمارا یہ نوجوان تشریف لایا ہے۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، چلیں اسی کانفیڈنس کے ساتھ۔ مجھے آپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی یاد آ رہا ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ تیار ہیں آپ؟ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائمر اسکرین پر، آپ کا ٹائم۔ ایان اگر مسکراہٹ کے ساتھ آغاز ہو، اس کے نمبر نہیں ہے بقول رئیس بھائی کے، لیکن دیکھیں کانفیڈنٹ فیل ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ عفو و درگزر فقط اسلام کی نصف تعلیم ہے صدر عالی وقار، کہ مسلمان اس ہستی کے پیروکار جو گلے شکوے تو کیا اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والوں تک کو معاف کر دیتے۔ کہ آئیے آج سے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، طائف کی وہ گلیاں جہاں پتھر برس رہے تھے، خون قدموں سے بہ رہا تھا، جہاں فرشتے منتظر تھے کہ اگر ایک اشارہ ہو تو یہ بستی مٹا دی جائے، مگر ان لبوں سے بد دعا نہیں نکلی۔ احد کا میدان
وہی احد جہاں حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، جہاں لہو رس رہا تھا، جہاں دشمن فتح کے غرور میں ایستادہ تھے، مگر زبان پر انتقام نہیں صبر آیا۔ اور پھر مکہ کا وہ منظر، سرزمین خاموش، فضا ساکت، وقت جیسے سانس روکے کھڑا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کل کے دشمن آج لرزتے ہوئے کھڑے ہیں۔ وہ لمحہ جب اہل مکہ مکمل اختیار کے ساتھ سامنے کھڑا تھا، جب ایک اشارے پر تاریخ لہو لکھنے کو تیار تھی، جب انتقام ممکن بھی تھا اور آسان بھی، تو اسی لمحے رحمت عالم کے لبوں نے بولنا شروع کیا اور تاریخ نے سنا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ علی مکار، فتح مکہ کا وہ منظر صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھا، وہ اعلان تھا کہ طاقت کی اصل معراج انتقام نہیں، عفو درگزر ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا صدر علی وقار، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جہاں آج اگر سوشل میڈیا پر ایک الزام تو صفائیاں دینے سے پہلے کردار قتل کر دیے جاتے ہیں، جہاں عدالتوں سے پہلے ہجوم فیصلے سنانے لگتا ہے، جہاں معافی مانگنے والے ہاتھ ٹھکرا دیے جاتے ہیں، انسان آگ بھڑکاتا ہے اور پھر اسی آگ میں ایک دوسرے انسان کو زندہ جھونک دیا جاتا ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ صدر علی وقار، طاقت سے کئی سلطنتیں روندی گئیں، کئی تخت پلٹے گئے، مگر دل نہیں۔ دل تو ہمیشہ اسی کے سامنے جھکتے ہیں جو قاعدے پر فرقان، جو اپنے انتقام پر قادر ہوتے ہوئے بھی، جو بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہوئے بھی کہتا ہو، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ شکریہ۔ جاؤ تمہیں معاف کیا، لیکن ہمارے ججز بالکل معاف نہیں کرنے والے ہیں. And I am supposed to warn all the sitting and upcoming contestants that our jury panel has a non-compromising policy as far as the pronunciation is concerned. تو without any further delay, let's go to the judges. جانتے ہیں ان کی آراء کیا ہیں، کن تاثرات سے وہ آپ کو اور ہمیں ایک علم پہنچاتے ہیں. یقیناً ایک طرف اپریسیشن ہے، دوسری طرف اصلاح ہے، تصحیح کی جاتی ہے، تربیت گاہ ہے ARYQ TV ان تمام کنٹسٹنٹس کے لیے. تو اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل، آج دوسرا کوارٹر فائنل اور پہلے راؤنڈ کو یہ لوگ جیت کر یہاں آ چکے ہیں. اچھا حشام بیٹا، ایک تو تینوں کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو مثالیں دیں، دیکھیں ہم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینار نور ہے نا ہمارے لیے، انہوں نے عمل کر کے ہمیں دکھا دیا ایسا کرنا ہے. اب ہم اس کو اپنی زندگی میں کتنا اختیار کر رہے ہیں، یہ والا ایلیمنٹ تینوں کی طرف سے نہیں آیا. عفو درگزر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم خطا اور قصوروار کو معاف کرنا، تو آیا کہ آج کے دور میں ہم یہ کر رہے ہیں بشمول میرے، تو ہمیں اس سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرنا چاہیے تھا. رضوان بھائی آلموسٹ ڈیلی آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس کو کرنٹ ایرا سے جوڑا جائے. اور دوسری بات ہے کہ اور آپ کو اس میں بھتیری مثالیں مل سکتی تھیں، اپنی سراؤنڈنگز میں مل سکتی تھیں کہ اس نے یہ کیا تو اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ کیا تو اس نے یہ نہیں کیا، اور موازنے کے طور پر. اچھا پھر حشام آپ کا ذرا ایک ہی انداز رہا، پیراگراف جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو اپنے ووکل کو دیکھ لیا کیجئے. ماضیہ اسلم بیٹی، آپ کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی اور مثالیں اچھی تھیں، دائرہ وسیع تھا، مختلف مثالیں تھیں، لیکن وہی پریزنٹ کنیکٹ نہیں تھا. پھر ایان بیٹا، لہو رس رہا تھا، رس نہیں رہا تھا، اور ذرا سا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خاموش نہیں ہے. تاریخ کو تاریخ کہا تو تلفظ کی بہت ساری غلطیاں تھیں. اور سیکنڈ راؤنڈ ہے یہ، تو اس میں تو آپ کو پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ آنا ہے آپ سب نے. اور یہ پیغام آنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اب جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال لیکن مجموعی طور پر جو کانٹینٹ دیا وہ اچھا تھا، لیکن ہم نے اسی حساب سے دیکھا جو ہم کو یہاں پر رکھنا ہے. چلیں جی، رضوان بھائی نے کہہ دیا غلطی کی گنجائش نشتہ. چلیں جی رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوسرا چونکہ کوارٹر فائنل ہے تو اس میں تو بہت زیادہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی. اور تقریر یہ نہیں کہ آپ سننے والوں کو صرف اپنے لہجے سے یا الفاظ سے متاثر کریں. بات یہ تقریر وہ ہے کہ جس میں آپ کا کانٹینٹ جو ہے، آپ کا جو مواد ہے، اس کو صحیح طور پر پوری روح کی سچائی کے ساتھ اس کو ڈیلیور کر دیں آپ صحیح، اور لوگوں تک وہ پہنچ جائے. بہرحال آج جیسے حشام کے حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے
ارے تصور کیجئے، یہ کوئی بہت مناسب یا کوئی مؤدب لہجہ نہیں ہے. آپ تصور کیجئے، مثال دے رہا ہوں میں، مطلب اگر آپ اس کو تھوڑا سا وہ کر لیں فقط اور اس تصور طرح کیجئے کے، چل ہاں جاتا. تو اس طرح سے وہ آپ کا ایک لہجہ بھی درست ہو جائے گا اور اس سے الفاظ سننے والے کے سماعت پر کچھ گرا نہیں گزرے گا. اچھا دوسری بات یہ کہ عفو و درگزر کہا گیا، عفو درگزر کو، صحیح ہے، واو ضرور ہے اس میں لیکن اتنا واضح نہیں ہے وہ. بیشتر یہ سننے میں آیا انہ لا یحب الظالمین، آپ نے پڑھا تھا یہ، اور سیدہ ماضیہ اسلم نے. تو تھوڑا سا ظالمین کی مذمت اس میں ضرور ہے. عفو درگزر کے حوالے سے تھوڑا سا اور مزید کچھ آ جاتا ہے اس میں. باقی آپ نے اور میں دیگر آیات بھی اس میں کوٹ کی ہے ماشاءاللہ. اور جس طرح رضوان بھائی نے کہا کہ خاموش اور لہو رس رہا تھا، اور اس طرح سے شعر جو آپ نے پڑھا غالب کا، وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع سے کوئی ریلیونٹ کوئی اس کے اندر کوئی فلیور نظر آ رہا تھا. بہرحال وہ آپ کو چونکہ یاد ہوگا تو آپ نے چل گا somehow اللہ manage کرنے والی اس میں شامل کر دیا آپ نے. ہر صورت یہاں تک پہنچنا بھی بڑی کامیابی ہے. وہ ان کی پالیسی ہوگی رئیس بھائی کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اس موضوع پر کوئی شعر نہیں تھا تو آپ نے چلے ٹھیک ہے. چلیں جی، بہترین. آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ مقابلہ آج بہت زیادہ مزہ نہیں آیا. جو کوارٹر فائنلز میں کوارٹر فائنل کا جو ایک معیار ہوتا ہے جیسے کل کا تھا، آج آپ لوگوں کی تیاری نہیں تھی، اور کنٹینٹ میں تینوں بہت لوز رہے بچے. اور شام علی آپ نے بیٹا موضوع کو ڈیفائن کرنے کی ابتداء ایک دم کوشش کی. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید موضوع پہ رہیں گے، پھر آپ آ گئے واقعات کے حوالے سے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک آپ نے بیان فرمائی. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینار ہدایت ہیں ہمارے لیے. بے شک افضل نہیں، ہر فیلڈ میں ہمارے لیے بے شک ایسا ہی ہے. ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے صحابہ کرام اجمعین کے واقعات بتائے عفو کے حوالے سے، درگزر کے حوالے سے. لیکن جو کنٹینٹ میں چاہ رہا تھا نا کہ عفو درگزر ہوتا کیا ہے، یعنی اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں، وہ چیز تینوں بچوں نے نہیں بتائی، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا کیا نام ہے سیدہ ماضیہ اسلم، بیٹا آپ نے بھی شروع میں ایک دم آتے واقعات بتانا شروع کر دیے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارک آپ نے ظالمین کے حوالے سے پڑھی. بیٹا اس میں خیال کریں کہ عفو درگزر نہ کرنے والا ظالم نہیں کہلائے گا، بے عقل ضرور کرائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ظالم الگ چیز ہوتی ہے اور یہ چیز معاملات الگ ہوتے ہیں. پھر اس کا یہ ہے کہ آپ ایک دم تقریر کر رہی تھی، ایک پچ کے اوپر آئے، پھر ایک دم ایموشنل ہو گئے، ایسے ایموشنل جیسے وہ ٹیک آف کرتا ہے جہاز. تو وہ اچھا نہیں لگا. تھوڑا سا ایک دم ویریشن آنی چاہیے، اسٹیپ وائز آنی چاہیے. اور اس کا باڈی لینگویج آپ کی اچھی تھی. ایان خان بیٹا آپ نے اسٹارٹ اچھا کیا لیکن آپ بھی منظر کشی پہ آ گئے. موضوع کو آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا، موضوع کو ٹچ نہیں تھا. آپ کا انداز بہت اچھا ہے، ایک اچھا اسپیکر آپ کے اندر موجود ہے. اگر کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا نا یا ریلیٹڈ کنٹینٹ ہوتا تو آپ اس میں کافی اچھا اسکور کر سکتے تھے. باقی یہ کہ میں نے کہا جیسے ویک کنٹینٹ تینوں کا تھا. ہم نے جو نمبر میں نے جو دیے ہیں وہ آپ کی کارکردگی یا پریزنٹیشن پہ ضرور دیے ہیں، کنٹینٹ پہ میں نمبر نہیں دیا آپ لوگوں کو. چلیں جی، زبردست. مجموعی طور پر آپ نے تاثرات جانے، اور جو ایک مجموعی شکایت ہم کہہ سکتے ہیں منصفین کی طرف سے آئی وہ کنٹینٹ پر زیادہ تھی. بہرحال محنت کی ضرورت ہے. آنے والے کنٹیسٹنٹس بھی محتاط رہیں ہر حوالے سے، خاص طور پہ پروننسیشن کی بار بار بات کی جا رہی ہے. بہرحال بریک کے بعد جب آئیں گے تو اپنے اسپانسرس کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ہو از گوئنگ ٹو بی دا ونر آف دا ڈے، اور سیکنڈ آج کا جو کوارٹر فائنل ہے وہ کون جیت کر پہنچ چکا ہے سیمی فائنلز میں. لیکن یہ سب کچھ بس ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. مقابلہ حسن تقاریر سیکنڈ کوارٹر فائنلز. تینوں تقاریر آپ نے ملاحظہ کی، ہمارے منصفین کے تاثرات آپ نے جانے. اور اس سے قبل کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون آج کا کمپٹیشن جیت کر سیمی فائنلز میں پہنچ چکا ہے، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام اسپانسرز کا ابتدائے رمضان سے، جن کی محبتیں اور تعاون شامل حال ہے. اسٹارٹنگ فرام سینڈس اینڈ سیکرٹس، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم کوئز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو سیلانی اسپائسز اینڈ وی آر گریٹفل ٹو جھلک بیوٹی کریم. اور آپ کے ساتھ ساتھ سیا گولڈ کریم کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ ساتھ نسا بیوٹی کریم کا بہت شکریہ. اور ہم شکر گزار ہیں فائزہ بیوٹی کریم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیوسٹن واچز کا بہت شکریہ. جناب سہیل شمس بھائی کی جانب سے گرینڈ کیش پرائزز ہوں گے ہمارے فائنلسٹ کے لیے، اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے ہوگی 1,00,000 روپے کی ممبرشپ. سو ونس اگین وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو آل دی اسپانسرس. آپ کی محبتوں کا، تعاون کا بہت بہت شکریہ. بہرحال وقت اب آ چکا ہے کہ اناؤنس کیا جائے آج کے ونر کا نام. اور تینوں کی دھڑکنیں حسب معمول، حسب روایت بہت تیزی کے ساتھ دل دھڑک رہے ہیں تینوں کے. تو آج
का ये सेकंड क्वार्टर फाइनल्स जीत कर सेमी फाइनल्स तक रसाई हासिल करने में जो कामयाब हो गया या कामयाब हो गई, उस कंटेस्टेंट का नाम है सैयदा माजिया असलम। बहुत मुबारक हो आपको, खड़े हो जाएं, कैमरा आपको कैप्चर करे। आप पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल्स में। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके वालिदैन को, आपके असातिज़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इससे भी ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जितनी बातें समझाई गई हैं मुनसिफीन की तरफ से, इंशाल्लाह सेमीफाइनल में और इंशाल्लाह फिर ग्रैंड फिनाले में आप कामयाबी के साथ आगे आएंगी और भरपूर अंदाज में अपनी तकरीरी सलाहियतें पेश करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप दोनों भी ऑडिशन के बाद क्वालिफाइंग राउंड और उसके बाद आज आप क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँचे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप दोनों को भी बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। तीनों मुनसिफीन का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आप तीनों को जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छे अंदाज से बच्चों की इस्लाह भी की जा रही है और उनको मोटिवेट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। अफ़्व दरगुज़र आज का मौजू था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई तुमसे अगर रिश्ता तोड़े तो तुम उससे रिश्ता जोड़ो, कोई तुमसे तुम्हारा हक छीने तो तुम उसे उसका हक अदा करो, और अगर कोई तुमसे ज़्यादती करे तो तुम उसे मुआफ़ कर दो। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मुआफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस मिसिंग है इस उम्मत से, भरपूर ज़रूरत है इस बात की कि हम सब मिलकर ये अहद करें, कमिटमेंट करें कि हम मुआफ़ करने के कल्चर को आम करेंगे। आज हम इतने गुनाह कर कर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो रहते हैं कि मौला सारे ही गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन हम आज किसी एक की भी एक गलती को भी मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल हमें उम्मीद है आपका आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद जनाब रईस अहमद कंटिन्यू करेंगे इस ट्रांसमिशन को और इल्म व उलमा के सेगमेंट के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए मुकाबला हुस्न तकारीर से दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बना